آج ہم انشاءاللہ آج کے پروگرام کے اندر ہم بات محرم کے حوالے سے کریں گے۔ محرم ایک حرمت والا مہینہ ہے اور یہ قربانیوں کا مہینہ ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر بہت سارے اہم واقعات بھی ہوئے۔ یہ مہینہ ہمیں قربانی کی یاد دلاتا ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس کے سوا کسی چیز کے لیے پیدا نہیں کیا، صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یعنی انسانوں اور جنوں کا پیدا کرنا اللہ کی عبادت کے لیے۔ جب اللہ کی عبادت کریں گے، عبادت اصل میں کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے روزمرہ 24 گھنٹوں کو گزارنا، اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق لانا۔ تو کیا ہے کہ جب ہم اپنے مقصد کو پورا کریں گے تو پھر اس کے لیے قربانی بھی کرنی پڑے گی۔ بغیر قربانی کے کبھی بھی مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ اور نیا سال ہمیں اس چیز کی یاد دہانی بھی کرتا ہے کہ وقت بہت قیمتی ہے اور یہ وقت کا سرمایہ گزرتا جا رہا ہے، اور اپنے اس وقت کو قیمتی بنا لو، اس کو پچھلے گزرے ہوئے وقت کا محاسبہ کرتے ہوئے آنے والے وقت میں اپنی اصلاح کر لو۔ نیا سال ہمیں اس چیز کی یاد بھی دلاتا ہے۔ سال شمسی ہو یا قمری، سب سال ہمارے سال ہیں۔ ہماری کچھ عبادات شمسی کے ساتھ چلتی ہیں، کچھ قمری کے ساتھ۔ جیسے اب ہماری نمازوں کے اوقات شمسی مہینوں کے ساتھ چلتے ہیں، سورج کے ساتھ ساتھ اس کا ہوتا ہے۔ ہماری نمازیں چلتی ہیں، جبکہ باقی عبادات روزے ہیں، حج ہے، اور باقی تو ساری چیزیں قمری مہینوں کے ساتھ چلتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس بات پر ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے دنیا میں بڑی مخلوقات پیدا کی، تمام مخلوقات میں سے ہمیں اشرف المخلوق بنایا، اشرف المخلوقات میں شامل کیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوقات میں بھی کچھ کو مدارج دیے، کچھ کو انبیاء بنا دیا، اور انسانوں میں فضیلت انبیاء کو دیکھیں۔ انبیاء بھی اپنا پیغام دنیا میں لے کر آئے، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ان کو بہت ساری قربانیاں کرنی پڑی، بہت ساری جگہوں پہ ان کو جو تھا مشکلیں سہنی پڑی، آزمائشیں آئیں۔ یہ زندگی کا حصہ ہے، اور یہ محرم کا مہینہ ہمیں اس کی یاد دلاتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے سال کے کچھ مہینوں کو جو ہے بابرکت بنا دیا، اور کچھ دنوں کو، کچھ اوقات کو، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے وقت کا بہترین استعمال کر سکیں۔ چونکہ اس دنیا کے اندر ہم آئے ہی اس لیے ہیں کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اپنے 24 گھنٹوں کے اللہ کے حکم کے مطابق لے کر آنا ہے۔ پھر ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، تو پھر یہ سال، نیا سال کا آنا ہمیں پچھلے سال کے محاسبے کی طرف دعوت دیتا ہے کہ جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آئے گا۔ اس وقت کو سوچو، اپنی غلطیوں کی اصلاح کرو، اور آنے والے وقت کے لیے ایک اچھی پلاننگ کر لو۔ یہ ہمیں ہر سال یاد دلاتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہینوں میں جیسے 4 حرمت والے مہینے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے، محرم، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ اور جیسے رمضان کا مہینہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لحاظ سے جو ہے ایک عبادت کو 70 گنا قرار دے دیا۔ اگر اس کو پھر ہم اس طرح سوچیں، ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کو اللہ نے اتنی فضیلت دے دی، ہفتے کے اندر جمعے کے دن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلتیں، یہ وقت کے اندر اللہ نے فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین نماز جو ہے تہجد کی نماز ہے، اور اس وقت کو اللہ تعالیٰ نے سارے اوقات کے اوپر فضیلت دے دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اوقات، یہ مہینے، یہ سال، یہ ساری چیزیں ہمیں یاد دہانی کرواتی ہیں کہ انسان، تو ایک مخصوص وقت لے کے اس دنیا میں آیا ہے، اپنے اس وقت کو بہترین گزار لے۔ پچھلی زندگی میں غلطیاں ہو گئیں، بقیہ زندگی کو سنوارنے کی نیت کر لے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اللہ کی محبت کو پہچان لے۔ اس میں اللہ تو ہم سے بہت محبت کرتا ہے نا۔ انسان ہے کہ اللہ کی محبت کو چھوڑ کر دنیا میں نکل جاتا ہے، اور جب دنیا کی ٹھوکریں لگتی ہیں تو پھر انسان کو، پھر خوش قسمت ہے وہ بھی جس کو اس وقت میں پھر رب کی یاد آ جاتی ہے، لیکن وہ رب پھر بھی جتاتا نہیں ہے کہ تم تو یہ کچھ کر کے آئے ہو۔
وہ پھر بھی کہتا ہے فإنی قریب، میں تمہارے قریب ہوں، تم جب بھی مجھے پکارو گے میں تمہارے قریب ہوں اور تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا کے اوقات کچھ ہمیں بتا دیے کہ ہم دن کے لمحات کے اندر فرض نماز کے بعد ہم دعا کریں، اور حرمت والے مہینے جو ہیں یہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہیں۔ نماز کے بعد، اذان کے بعد، اقامت اور اذان کے درمیان میں تو بہت ساری جو ہے اللہ تعالیٰ نے، جیسے ابھی ذی الحج کا مہینہ گزرا ہے، عرفہ کے دن دعاؤں کی قبولیت کا دن تھا، راتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شب قدر کو فضیلت دے دی کہ اس میں جو دعا کرو گے وہ قبول کر لوں گا۔ تو یہ ساری ایک نیکی کی سیلیں لگا دیں اللہ نے ہمارے لیے کہ موقع موقع کے اوپر، تاکہ ہمیں بار بار سوچنے کا وقت ملتا رہے اور ہم اپنی زندگی کو سنوارتے رہیں۔ یہ چونکہ ہمارا مقصد اس دنیا میں بھیجنے کا اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی قربت حاصل کرنا ہے۔ عبادت اصل میں کیا ہے؟ عبادت اللہ کے قریب ہونے کے لیے کی جاتی ہے۔ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ نفل کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم اللہ کی قربت میں ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اس کی محبت چاہتے ہیں۔ تو اس لیے مقصد کو پانے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ اگر ہم اس کو اس انداز سے دیکھ لیں، ہم نے اپنے اس ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے بہت ساری جانوں کی قربانیاں دیں۔ آج فلسطین اور کشمیر آزادی کی قربانیاں دے رہے ہیں، اور ہم دیکھیں آزادی کی خاطر وہ جان کی قربانی آج بھی دی جا رہی ہے۔ بنی اسرائیل نے بھی قربانی دی تھی اور اسی مہینے میں دی تھی، اور گھر بار چھوڑا تھا جب حضرت موسیٰ کے ساتھ نکلے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول کیا تھا تو کیا کیا تھا؟ سمندر کو پھاڑ دیا اور ان کو فرعون کو غرق کر دیا اور حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو بچا لیا۔ تو ہر چیز قربانی مانگتی ہے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ حضرت ابراہیم پیدا ایک بت پرست کے گھر میں ہوئے، سب سے بڑی کسی اور کی دشمنی تو دور کی بات، باپ دشمن تھا، باپ پہ ظلم کرتا تھا۔ یہ 10 محرم ہی تھا جس میں حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا اور پھر اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ وہ تو ہر قربانی کے لیے تیار تھے۔ ان کی زندگی ساری کی ساری زندگی جو ہے اس میں قربانیاں ہی قربانیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر ہر طرح کی قربانیاں دیں، رشتہ داروں کی آزمائشیں، اور اپنے پیاروں کی، ماں باپ نہیں ہیں، دادا پیارا بھی چلا گیا، پھر قریبی ترین رشتہ دار جو تھے ان کی طرف سے انتہائی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو آج ہم بھی اگر اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں تو ہمارے پاس بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ کسی کو اولاد کی آزمائش ہوگی، کسی کو مال کی طرف سے آزمائش ہوگی، کسی کو رشتہ داروں کی طرف سے آزمائش ہوگی، یعنی ہر انسان کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ کوئی نہ کوئی آزمائش کا سامنا دنیا میں ہے۔ اور آزمائشوں میں سے انسان جب گزرتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، وقت کی قربانی، سکون کی قربانی، جان کی قربانی، ہر طرح کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کر کے دنیا کے اندر ایسے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ مقصد سمجھا دیا، پھر ایک ایک لمحہ بتا دیا کہ تم اپنی زندگی کو کیسے کامیاب بنا سکتے ہو۔ اگر آج دیکھیں محرم کا مہینہ یہ قربانیوں کا مہینہ ہے، اور اس میں یکم محرم کو حضرت عمر فاروق نے اپنی جان کی قربانی دی۔ ان پر جب حملہ ہوا دین کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ اور بھی بہت ساری ہسٹری میں چیزیں ہمیں محرم کے اندر ملتی ہیں۔ اس طرح امام حسین جنہوں نے اپنے دین کی سربلندی کے لیے قربانی کی، اور وہی قربانی، اسی قربانی کی یاد آج فلسطین کے لوگ بھی ادا کر رہے ہیں۔ جب ہم سوچتے ہیں حضرت امام حسین کے اس واقعہ کو پڑھتے ہیں، واقعہ کربلا کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ذہن میں ایک ہی خیال آتا ہے، کیا اس وقت مسلمان زندہ نہیں تھے؟ نواسے رسول کے ساتھ اتنا ظلم ہوا، وہ کہاں چلے گئے تھے سارے؟ لیکن اب خود سوچ لیں کہ آج جو نبی کی اسی سنت کو تازہ کرنے کے لیے آج فلسطینی قربانی دے رہے ہیں، تو ہم دیکھیں کوئی ایک وقت گزرے گا، شاید اس وقت بھی کچھ لوگ یہی کہیں گے کہ اس وقت میں لوگوں نے کیوں ان کی مدد نہ کی، ان کو ملیا میٹ کر دیا گیا، کہاں گئے تھے سارے مسلمان؟ تو یہ آج وہ اسی قربانی کی یاد تازہ کر رہے ہیں فلسطینی لوگ۔ قربانیاں رائگاں نہیں جاتی، اللہ قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا۔
چونکہ ہماری کم علمی ہے اور ہم اس کو اس انداز سے اس تہ تک پہنچ نہیں سکتے، تو قربانی کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی، چونکہ قربانی جس نیت کے ساتھ ہوتی ہے اللہ اس کو ضرور قبول کرتا ہے۔ ابھی پچھلا مہینہ بھی قربانی کا مہینہ گزرا، حضرت ابراہیم کی یاد میں قربانی ذی الحج کے اندر پوری دنیا نے قربانی دی، اور اس میں یاد کیا تھی کہ اللہ آج تو ایک بکرا، ایک چھترا، ایک گائے تیری راستے میں قربان کر رہے ہیں، لیکن اگر وقت آئے گا اور تیری یعنی کہ تیرا حکم ہوگا تو ہر طرح کی قربانی کرنے کو ہم تیار ہیں۔ اور ساتھ ہی پھر محرم کا مہینہ حضرت امام حسین کی قربانی کی یاد میں آ گیا، اور فلسطینیوں کی قربانیاں ہم روز پڑھ رہے ہیں، ہر طرح کی قربانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت ساری قربانیاں دیں، جب ان کو شاب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، بھوک، پیاس، ظلم، آج دیکھیں وہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، وہ پیاس سے مر رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ جو ایک تاجر تھیں اور مکہ کی امیر ترین عورت تھیں، جب ان کو دین کی خاطر شاب ابی طالب میں ان کو محصور کیا گیا، اور وہ بھوک کی وجہ سے اتنی نڈھال ہو گئی تھی، جب ان کی وفات ہوئی ہے تو اصل میں اس وجہ سے ہوئی ہے چونکہ وہ بہت لاغر ہو چکی تھیں، بہت کمزور ہو چکی تھیں، 3 سال میں جو ان کو کھانا نہیں ملا، کچھ نہیں ملا، اور ان کی وفات کی وجہ بھی وہ بنی تھی۔ سوچیں کتنی بڑی تاجر ہیں، اور ایک بھوک کی تنگی کی وجہ سے ان کی پر جو اثرات تھے ان کی وجہ سے ان کی موت آئی۔ تو آج فلسطینی وہ تاریخ بھی زندہ کر رہے ہیں کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے اور پھر پتے کھا رہے ہیں، ادھر انہوں نے پتے ہی کھائے تھے۔ یہ قربانی کا مہینہ ہے، اس لیے ہم اپنی ہسٹری کی کچھ قربانیوں کو یاد کریں گے۔ انہوں نے پتے کھائے، پانی نہیں ہے، ظلم ہے، تو آج بھی دیکھ لیں وہی ظلم، وہی، اور ان کو ایک جگہ پر بند کر کے مارا جا رہا ہے، کوئی نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ مسلمان ملکوں نے اپنے ملک بند کر رکھے ہیں، ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو ہم سوچتے ہیں کوفہ والے کیوں نہیں اٹھے تھے، تو آج ہم کیوں نہیں اٹھ رہے؟ اور ہم نے تو اپنے آپ کو سوچنا ہے، میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو رکھ کے یہاں سوچنا ہے کہ اس قربانی کے مہینے میں اپنی زندگی میں میں کیا کر سکتی ہوں، اس کے لیے میں اس مقصد تک پہنچنے کے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ ہم نے اس کو اس انداز سے دیکھنا ہے۔ قیامت کا دن اللہ تعالیٰ مظلوم کی پکار اس دنیا میں بھی سنتا ہے، لیکن قیامت کے دن تو اللہ سب سے پہلے ان کو بلا لے گا اور کہے گا میرے بندو تمہارے اوپر ظلم کیوں کیا گیا، کس نے کیا؟ سب ظالم کھڑے ہوں گے، ایک ایک کو حساب دینا پڑے گا۔ ہم نے سوچنا ہے کہیں ہم اس کو ٹہرے میں نہ آ جائیں۔ اب کربلا، واقعہ کربلا کی یاد بہت دردناک واقعہ ہے، بہت دردناک واقعہ ہے۔ اسی سنت میں چلتے ہوئے آج بھی سارے واقعات دنیا کے اندر جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس وقت لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا کیونکہ وہ کچھ کر سکتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پوچھیں گے اس وقت کہ تمہیں کیوں درگور کیا گیا، تمہیں کیوں زندہ دفن کیا گیا، ہر ایک کو جواب دینا پڑے گا وہاں۔ تو آج فلسطین کے اندر جو ظلم ہے ان کو بھی جواب دینا پڑے گا، آج دنیا کے کشمیر کے اندر جو ظلم ہے ان کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ دنیا کے جس خطے میں آج انسانوں پر ظلم ہو رہا ہے، جیسے حضرت امام حسین نواسے رسول تھے، انہوں نے دین کے لیے سربلندی کے لیے کھڑے ہوئے تھے، تو آج بھی دنیا میں دین کی سربلندی کے لیے جہاں بھی مسلمانوں پر دین کی خاطر ظلم ہو رہا ہے وہ سب جو ہوں گے اللہ تعالیٰ سب ظالموں کو ایک جگہ کھڑا کر لے گا، پوچھے گا کہ تم نے ان پر ظلم کیوں کیا تھا۔ وہ تو انصاف کا دن ہوگا، پھر انصاف ملے گا سب کو۔ اور ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم کیا جواب دیں گے اس وقت میں، ہم کس صف میں کھڑے ہوں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو ایک جو ہے کوکا کولا پینے کی بھی ہم سب کی قربانی نہ کر سکے، کیونکہ ہمیں تو عادت اتنی پڑ چکی تھی اس کی، ہم اس کی قربانی بھی نہیں کر سکے، ہم تو مال کی قربانی بھی نہیں کر سکے، ہم جان تو بہت دور کی بات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تو ان دکانوں کا بائیکاٹ نہ کر سکے، اتنی سی قربانی نہ کر سکے کہ ہمیں ہمارے ایک ماحول میں ہمیں اسی دکان کا کپڑا جو ہے مجھے سجتا ہے، مجھے اچھا وہی لگتا ہے، ہم تو اپنی خواہشات کی قربانی نہ کر سکے۔ تو یہ سب کچھ ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ تم اس وقت دنیا میں موجود تھے، تم نے اپنا حصہ کتنا ڈالا تھا۔ تو ہمیں اس کے لیے جو ہے تیار ہونا ہے اور اپنے ہر لمحہ اس کو سوچنا ہے، اور خصوصاً پھر محرم کا مہینہ، قربانیوں کا مہینہ، اور یہ خصوصی یاد دلاتا ہے کہ ہم آج دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، آج اگر دیکھیں فلسطین کے اندر کربلا کا میدان سجا ہوا ہے، بھوک ہے،
پیاس ہے، قتل و غارت ہے، گودوں میں اسی طرح بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے جو ہم واقعات پڑھتے ہیں کہ بچے کو اٹھا کے پانی کے لیے لے کے گئے تھے، تیر لگا اور بچہ شہید ہو گیا۔ تو آج دیکھیں کتنی گودوں میں بچے اسی طرح شہید ہو رہے ہیں، پیاس سے تڑپ تڑپ کے اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو آج بھی کربلا کا میدان سجا ہوا ہے۔ ہم نے ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے کیونکہ ہم بے بس ہیں، لیکن بہت سارے کام ہم کر بھی سکتے ہیں جو کہ ہم نہیں کر رہے۔ ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکیں گے کہ یا اللہ ہم دنیا میں موجود تھے، ہم اپنی ہی آسائشوں میں مگن تھے، ہمیں تو ان کے لیے دعا کا ٹائم بھی نہیں ملتا تھا۔ سب اپنے پر غور کریں، سب اپنے پر غور کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہر روز ان کا ہر نماز کے بعد بار بار لمحہ بہ لمحہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے درد کو اپنے آپ کو وہاں رکھ کے سوچتے ہیں۔ نہیں سوچتے تو ضرور سوچئے گا، چونکہ ہم نے اللہ کے پاس سب نے جواب دہ ہونا ہے۔ ہم نے محاسبہ کرنا ہے نا، پچھلا وقت گزر گیا اور آنے والے وقت میں ہم نے اپنے آپ کو کیسے بہتر بنانا ہے، اس کے لیے ہم نے اپنا محاسبہ